بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے متعلق چند چیزوں کا تذکرہ کیا جا چکا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دو بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آدمی جتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس آدمی سے، جس مومن سے جتنی محبت کرتا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے۔ اور وہی معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا بھی ہے۔ پہلی آزمائش جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 250 ہجری میں، یعنی 250 ہجری میں، گویا کہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 56 ایئر، یعنی 56 سال کی عمر تھی، نیساپور پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک بڑے محدث تھے، محمد بن یحییٰ الزہلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، بہت بڑے محدث تھے اپنے وقت کے امام۔ اور جب یہ پہنچے تو محمد بن یحییٰ الزہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے شاگردوں سے، جاؤ اس نیک آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کے حدیثیں سنو۔ چنانچہ زیادہ تر لوگ ادھر گئے۔ ہوا یہ کہ محمد بن یحییٰ الزہلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند ہی لوگ بچتے۔ اب اس کی وجہ سے ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ میرے پاس کم لوگ رہ جاتے ہیں اور بخاری کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو کر کے ان سے حدیثیں سنتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما خلا جسد من حسد، دنیا کے اندر کوئی بھی جسم نہیں ہے جو حسد سے خالی ہو۔ ہر آدمی حاسد ہے، ہر عورت حاسد ہے۔ ما خلا جسد من حسد، دنیا کا کوئی بھی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ بس فرق کتنا ہے؟ المؤمن یخفی، مومن چھپا لیتا ہے، والمنافق یفشی، اور منافق آدمی اس کو ظاہر کر دیتا ہے، اپنے حسد کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے ظاہر نہیں کیا محمد بن یحییٰ الزہلی نے، جو ان کے دل میں بات تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ تر لوگ جا کر کے حدیثیں سنتے ہیں۔ بہرکیف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیساپور میں کیا کہا گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا گیا کہ بخاری کہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اس کو بولا نہیں ہے، اس کو کہا نہیں ہے، یہ کلام نہیں، اس کی گفتگو نہیں، بلکہ اس کو پیدا کیا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، یہ بہتان لگایا گیا، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا اسے، بلکہ اللہ نے خود گفتگو کی ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، کہا ہے۔ ہاں اتنا کہتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہ جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کے افعال کو، ان کے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے، ان کے عمل کو پیدا کیا ہے۔ یہ حرکت دیکھ رہے ہیں نا، یہ پیدا کی گئی ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں حرکت کر رہا ہوں، یہ حرکت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، تو یہ عمل ہے، حرکت۔ میں بول رہا ہوں، آپ کانوں سے سن رہے ہیں، یہ آواز جو جا رہی ہے، یہ عمل ہے۔ زبان کا ہلانا، آواز کا نکلنا، یہ عمل ہے۔ مجھے پیدا کیا اللہ نے، اور میرے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے میرے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کہا؟ کہا کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو یہ آواز ہے قاری کی، یہ مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق کی آواز ہے۔ میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو آواز میں نے پڑھا نا، تو الفاظ جو پڑھ رہا ہوں میں، الفاظ جو نکل رہے ہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن جو آواز ہے یہ کیا ہے؟ مخلوق کی آواز ہے۔ امام بخاری نے یہ کہا تھا، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قاری صاحب کی، حافظ صاحب کی آواز مخلوق ہے، پیدا کیا گیا اسے۔
لیکن جو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، الفاظ جو نکال رہے ہیں، وہ اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے تھے اور یہی انہوں نے کہا، لیکن لوگوں نے ان کو بدنام کیا۔ نیسا پور چھوڑ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے اپنے شہر، اسی شہر جہاں ان کی پیدائش ہوئی، بخارا میں، ازبکستان، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا، پھر سے اپنے اسی شہر میں پہنچتے۔ اس شہر کا والی تھا، امیر تھا، ذمہ دار تھا خالد بن احمد الزہلی کے نام سے۔ یہ امیر، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھ کر کے بھیجا کہ آؤ میرے بچوں کو صحیح بخاری پڑھاؤ، میرے بچوں کو صحیح بخاری پڑھاؤ، یعنی میرے گھر آ کے پڑھاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کی طرف لکھ کے بھیجا، اور جو ان کا قاصد تھا، جو آیا تھا امیر کی جانب سے، کہا اپنے والی سے، ذمہ دار سے، امیر سے جا کر کے کہہ دینا کہ جس کو صحیح بخاری سننا ہے، تاریخ جو کتاب میں نے لکھی ہے اس کو سننا ہے، پڑھنا ہے، وہ مسجد میں حاضر ہو یا میرے گھر میں آئے۔ انی لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرنے آیا ہوں، ولا احملہ الی ابواب السلاطین، اور نہ ہی میں علم کو بادشاہوں کے، امیروں کے دروازے پر جا کر کے ذلیل کرنے کے لیے لے کر کے جاؤں گا، نہیں، جس کو آنا ہے مسجد میں آ کر کے پڑھے۔ اشارہ ہے کہ کتنا بڑا بادشاہ ہو جائے، کتنا بڑا راجہ ہو جائے، مہاراجہ ہو جائے، علم حاصل کرنا ہے تو صاحب مسجد میں آئیے، مدرسے میں آئیے، یا میرے گھر آئیے۔ آپ یہ سوچیں کہ میں جاؤں، اس میں علم ذلیل ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ نہیں رہا ہے، نہ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ رہا ہے، تابعین کا، تبع تابعین کا طریقہ رہا ہے۔ لوگ علم کے پاس آتے، اس لیے نا کنواں جو ہوتا ہے، کنواں، تو کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، پیاسے کو کنویں کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے، اور علم تو بہت بڑی چیز ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، علم حاصل کرنا ہے، کوئی تفریق نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بچوں کو الگ سے پڑھاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے بچے بھی مسجد میں آ کر کے جس طرح دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، آ کر کے اس طرح علم حاصل کریں، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھا رہا ہوں، لہذا یہاں پر علم حاصل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کے الگ سے میں گھر جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری نے تو سختی سے منع کر دیا، کیونکہ اس میں علم کی ذلت اور رسوائی ہے۔ بہرکیف والی نے، جو امیر تھا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو سنا تو وہ ناراض ہوا، غصہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، تھوڑے بہت مال والے ہوتے ہیں، عام طور پہ ان کے سامنے جب حقیقت کی بات رکھی جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، عام طور پہ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی۔ تو اس کو برا لگا، اس نے کیا کیا، اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دوسرے لوگوں کو ورگلایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہوئے کہ ان کو اس شہر سے نکال دیا گیا، حکم دیا گیا کہ ان کو نکال دیا جائے۔ بہرکیف آخر میں سمرقند پہنچے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے تہجد کی نماز میں دعا کی۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انہ ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اے اللہ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ سن 256 ہجری، عید الفطر کی رات، کل عید ہے، آج کی رات چاند کی رات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا کی تھی، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے دعا کی تھی، پورے 1 مہینے کے بعد دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے عید الفطر کی رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف بلا لیا۔ عید الفطر کے دن، عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد سن 256 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جنازے کی نماز ادا کی گئی، اور دنیا کا یہ بڑا پہاڑ علم والا محدث جو 256 ہجری میں گزر گیا، تقریباً 1200 سال ہونے کو ہیں، اتنے سال ہو گئے، لیکن ہر ایک کی زبانی بخاری بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے تو سچی زبان عطا کر بعد میں آنے والوں کے لیے۔ آپ کا بیجاپور کا بہت بڑا بادشاہ عادل بادشاہ نا، کون یاد کرتا ہے اسے؟ میں نے تو خود پہلی مرتبہ زندگی میں یہاں کر کے اس کا نام سنا، کون یاد کرتا ہے؟ بڑا بادشاہ۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر شخص کی زبان پر امام بخاری
رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. کتنا بڑا کام کیا ہے کہ صحیح بخاری 16 سال کے اندر انہوں نے محنت و مشقت سفر کیا، مکہ کا، مدینہ کا، کوفہ کا، بصرہ کا، بغداد کا، ری کا، سمرقند کا، بخارا کا، بہت بہت دور دراز خراسان کا سفر کر کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 7,275 یا بعض روایتوں کے مطابق 7,225 حدیثوں کا اپنی بخاری میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے. کتنا صدقہ ہے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ قیامت تک کوئی بھی اگر ایک حدیث پڑھ رہا ہے بخاری کھول کر کے تو اس کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، تابعین کو، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان حدیث کو جمع کیا ہے ان کو. لہذا کوئی بھی خیر کا کام کریں اللہ کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں. کوئی بھی کام ہو اللہ کے لیے کیجیے. دکھاوے کے لیے کرو گے، ہاں بلڈنگیں بناؤ گے، محل تعمیر کرو گے، رہ جائیں گے دنیا ہی میں، کوئی یاد نہیں کرنے والا ہے. اللہ کے لیے کرو گے. کہاں بخارا، سمرقند کہاں ہے، کہاں ان کی قبر ہے؟ لیکن آج بھی دنیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ کی ان پہ رحمت ہو، اس کے نام سے دعا دیتے دیتے یاد کرتی ہے. تو میرے بھائیو ایسے بنیے. ہر مدرسے میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں، یونیورسٹی ہو، ہر جگہ صحیح بخاری کا درس دیا جاتا ہے. صحیح بخاری جو لکھی ہے تقریباً 170 سے زیادہ اس کی شرح موجود ہیں. 170 سے زیادہ اس کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں. یعنی اتنا بڑا علم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کتنا بڑا گہرا علم ہے صحیح بخاری کا، اور جو صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لیتا ہے تو الحمدللہ وہ کتنا اونچا مقام دنیا میں رکھتا ہے. کاش کہ ہم لوگ بھی علم والوں کی قدر کرتے، اہل علم کی قدر کرتے، اور اللہ کے نزدیک اچھے اور بہتر بندے بن جاتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.